تو جس کے محبوب ہوں گے وہی تو پہچانے گا، پہچانے گا تو صرف محب، جو سچا عاشق ہوگا وہی پہچانے گا۔ اللہ اللہ، میں آج تک سوچتا رہا، جب تک میں نے یہ راز نہیں جانا تھا، میں سوچتا رہا اتنا اہتمام میت کے ساتھ، نہلانا، کفنانا، جنازہ پڑھانا، پھولوں کی چادر چڑھانا، قبر تیار کرنا، احترام کے نعرے لگانا، بھائی ذرا سنبھال کے، بھائی ذرا خیال کے، ساری باتیں کرنا، اور اس کے بعد دفن کر کے مٹی ڈال کر پلٹ آئے۔ جب پلٹ آئے، اب سنو راز، سرکار علیہ السلام نے فرمایا تم پلٹتے ہو مردہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، تم پلٹتے ہو تمہارے قدموں کی چاپ مردہ سنتا ہے، تمہارے قدموں کی چاپ مردہ سنتا ہے، تم پلٹ کے 40 قدم تک نہیں جاتے، مردہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، مردہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اور پکارتا ہے مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، مجھے اس اندھیری قبر میں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اللہ اکبر، اتنے میں 2 فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں اب تمہاری پکار ان سے نہیں، اب تمہیں ہم سے کلام ہے، اب ہم سے سوال جواب ہے، اور سوال شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلا سوال، من ربک، تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے؟ اگر محب ہوگا تو کیا کہے گا؟ ربی اللہ۔ کیا کہے گا؟ میرا رب اللہ ہے۔ پھر دوسرا سوال ہوگا، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ محب ہے تو کیا کہے گا؟ دینی الاسلام۔ کیا کہے گا؟ یاد کر لو، سب کا وقت آنا ہے۔ دینی میرا دین اسلام ہے، میرا دین اسلام ہے۔ اب تیسرے سوال کی باری، اور اب محبوب جہاں کی جلوہ گیری، سبحان اللہ۔ سرکار اب مردہ لٹایا گیا قبر میں تو کس طرف چہرہ کرتے ہو؟ انشاءاللہ سرکار کا دیدار کعبے کی طرف سے ہوگا، انشاءاللہ قبلہ سب سے سرکار علیہ السلام کا دیدار ہوگا۔ جب سرکار کا دیدار ہوگا، فرشتے کہیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان صاحب کے بارے میں دنیا میں تو کیا عقیدہ رکھتا تھا، ان صاحب کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا؟ اللہ اللہ، جو محب ہوگا وہی جھوم کے کہے گا ھذا محمد الرسول اللہ، یہی تو ہے تاجدار ختم نبوت، جن کے نعرے لگایا کرتا تھا، یہی تو ہے جن کو پکارتا تھا لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہی پر تو جان و دل فدا کرنے کی باتیں کرتا تھا۔ من سب نبیا فاقتلوہ کے نعرے انہی کے لیے تو لگایا کرتا تھا۔ ارے جو دل میں رہ کے چھپے ہوئے تھے وہ آج جلوہ دکھا رہے ہیں۔ عاشق ہوگا وہ تو قبر میں جھوم کے یہ کہہ رہا ہوگا، وہ تو اس انداز سے اپنے محبوب کا استقبال کر رہا ہوگا۔ اور امام احمد رضا نے تو کمال کر دیا۔ امام احمد رضا کہنے لگے یارو جب میری قبر کو کھودنا نا تو سینے تک نہیں کھودنا، سر تک کھودنا، اتنی کھودنا کہ جس پہ بندہ میں اپنے قد سے کھڑا ہو جاؤں۔ حضور کیوں؟ فرمایا ساری زندگی احمد رضا بے دیکھے کھڑے ہو کے سلام پڑھتا رہا، بے دیکھے کھڑے ہو کے سلام پڑھتا رہا، تو جب دیکھوں گا تو بیٹھ کے کیسے سلام پڑھوں گا، کھڑے ہو کے سلام پڑھوں گا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ۔ اب مردے کا اتنا اکرام میں اب سمجھا۔ سنو مسلمانوں، سنو عاشقوں، کہتے ہیں مردہ ہونا بیکار ہے، اب مردہ گیا کام سے گیا، بس اب وہ ہے، اب تو اللہ کا رحم ہی اسے بچا سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر ایک کو اللہ کا رحم ہی بچائے گا، اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں۔ لیکن عزیزوں کمال کی بات کیا ہے، ہر مردہ اور ہوتا ہے لیکن جو عاشق مردہ ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، عاشق کا جنازہ اور ہوتا ہے، ہر ایک کا جنازہ اور ہوتا ہے۔ عاشق اس لیے قبر میں پہنچا ہے، ساری زندگی دیدار کی تمنا رکھتا رہا، مگر دنیا میں دیدار ہونا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور ہمارے تو اعمال بھی ایسے نہیں کہ ہم منہ بھی رکھیں کہ ہمیں دیدار ہو جائے، ہمارے تو اعمال نہیں ایسے۔ اللہ اللہ، تو ایک ہی آسرا ہے، قبر کا آسرا ہے، جہاں محبوب کا دیدار ہوگا۔ اب پتہ چلا نہلایا اس لیے گیا کہ محبوب کا دیدار کرنا ہے، کفنایا اس لیے گیا کہ محبوب کا دیدار کرنا ہے، سجایا اس لیے گیا کہ محبوب کا دیدار کرنا ہے، اور قبلے کی طرف منہ اس لیے رکھا گیا کہ سرکار کا دیدار کرنا ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ وہ اور ہوں گے
جن کے مرنے سے بات ختم ہو جاتی ہے، ارے ہم تو وہ ہیں جن کے مرنے سے بات شروع ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں تو مرنے سے بات شروع ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہم تو ایسی موت کے ماننے کے لائق ہیں۔ تو بتاؤ ایسی موت عذاب ہے یا تحفہ ہے؟ ایسی موت جس میں محبوب کا دیدار ہو، جس میں سجا بنا کر محبوب کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ اچھا، میں عرض کر رہا تھا کہ برے سے برے چہرے والا بھی اگر کفن میں لیٹا ہو تو تھوڑا اچھا لگ جاتا ہے، رحم آ جاتا ہے۔ لیکن اللہ جو سرکار علیہ السلام کے عشق میں جان دیتا ہے، اس کے سامنے تو کفن بھی میلا ہو جاتا ہے۔ اس کا عشق ایسا ہے، اس کے سامنے کہہ رہا ہے۔ ویسے تو مٹی بھی اس کا کفن میلا نہیں کر سکتی، اس پہ یقین رکھو۔ مدینہ شریف کی ابھی بھی گورکن موجود ہیں، رات دن قبریں بناتے ہیں۔ ابھی بھی جو گورکن ہیں بقی شریف کے، رات دن قبریں بناتے ہیں۔ ایک ہی قبرستان ہے، 1400 سال سے لوگ اسی میں دفن ہو رہے ہیں۔ تو بھائی وہ جو دفن ہوتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ جب قبر کھودتے ہیں تو ختم ہو چکے ہوتے ہیں، مٹی ہو جاتے ہیں، ہڈی رہ جاتی ہے ان کی ہڈیوں کو، اور پھر ساتھ میں وہ کیمیکل بھی رکھ دیتے ہیں، مسالہ بھی ڈال دیتے ہیں۔ 6 مہینے کے بعد آپ کے مردے کی قبر، یا 1 سال کے بعد آپ کے مرحوم کی قبر آپ کی قبر نہیں ہوتی، دوسرے کی قبر بن جاتا ہے۔ اسی طرح تو سلسلہ 1400 سال سے چل رہا ہے۔ قبرستان تو اتنا ہی ہے نا، کوئی نئی زمین تو نہیں ہے، قبرستان تو اتنا ہی ہے۔ کتنے لوگ دفن ہو چکے ہوں گے؟ لاکھوں کروڑوں اب تک بقی شریف میں دفن ہو چکے۔ تو کسی نے پوچھا حال کے گورکنوں سے کہ یار کوئی ایسی قبر بھی ہوتی ہے کہ جس میں مردہ سلامت ہو؟ کوئی ایسی قبر بھی ہوتی ہے؟ کہا ہاں جناب، بہت سی قبریں ہوتی ہیں ایسی، ہم نے تو کئی قبریں دیکھی، ہمارا تو کام ہی یہی ہے۔ بہت سی قبریں جن میں مردہ ہمارا کیمیکل رکھنے سے، مسالہ رکھنے سے ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ ویسے بھی ختم ہونا ہے، لیکن کیمیکل رکھنے کی وجہ سے جلدی ڈیکمپوز ہو جاتا ہے، جلدی اس کا معاملہ مٹی ہو جاتا ہے، جلدی ختم، تاکہ ہم نئی قبر بنا دیں اس کی۔ لیکن بعض قبریں ایسی ہیں جب ہم کھودتے ہیں تو اس میں کفن بھی سلامت ہوتا ہے، اس میں کفن بھی سلامت ہوتا ہے۔ آؤ میں تمہیں یہ راز بتا دوں، بات ختم، باتیں تو چلتی رہیں گی ورنہ مجھے بھی وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوا، میں نے جانا ہے واپس۔ عزیزان گرامی، امام اہل سنت نے ایک راز سے پردہ اٹھایا۔ آپ نے فرمایا یہ جو مشہور ہے نا کہ جو شخص جہاں کی مٹی سے پیدا ہوتا ہے اس کا مدفن بھی وہیں بنتا ہے، مشہور ہے نا یہ بات؟ کہتے ہیں نا کہ جہاں کی مٹی وہیں پہنچی، جہاں کی میت جہاں کی خاک سے بنا تھا وہیں پر اس کی تدفین ہوئی۔ لیکن جو لوگ بقی شریف میں دفن ہوتے ہیں اور تمنا کرتے ہیں کہ ہم بقی شریف میں دفن ہوں، تو چلو ان کی تو مٹی کا پتہ چل جاتا ہے اس مقولے سے، اگر یہ مقولہ صحیح ہے، اگر یہ صحیح ہے تو اس سے تو پتہ چل گیا۔ لیکن بہت سے عاشق ہیں، ہم نے دیکھا عاشق سچے ہیں، اس میں 2 نمبری نہیں ہے۔ حضرت بلال کے اندر کوئی 2 نمبری ہو سکتی ہے؟ حضرت بلال میں کوئی سوچ بھی سکتا ہے؟ نہیں، قطر نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کہاں ہونا چاہیے تھا؟ بقی شریف میں ہونا چاہیے تھا نا۔ عشق کا تقاضا کیا کہتا ہے؟ مدفن کہاں ہونا چاہیے تھا؟ لیکن ان کا مدفن ہے دمشق کے اندر، ملک شام میں، 800-900 کلومیٹر دور مدینہ پاک سے، 1000 کلومیٹر دور ان کی قبر انور بنی ہوئی ہے دمشق کے اندر، ملک شام کے شہر دمشق کے اندر ان کی قبر انور بنی ہوئی ہے۔ تو کیا انہیں بقی شریف کی مٹی نصیب نہیں ہوئی؟ امام احمد رضا سے بڑا کوئی عاشق ہوگا ہم میں؟ نہیں ہے نا۔ ارے خادم حسین رضوی سے کوئی بڑا ہوگا ہم میں؟ ارے بابا جی بھی اپنی جگہ ملک ممتاز حسین قادری سے بڑا ہوگا؟ بتاؤ ہم میں سے کوئی دعوے دار ہے جو ہم ان سے بڑے عاشق؟ نہیں نا۔ لیکن ان کی قبریں کہاں ہیں؟ کسی کی پنڈی میں۔ خواجہ غریب نواز سے بڑھ کر کوئی ہے؟ قبر کہاں ہے؟ اجمیر شریف میں۔ تو ہمیں تو عاشق دنیا میں ہر جگہ قبروں میں نظر آتے ہیں، ہمیں تو قبریں دنیا میں جگہ جگہ نظر آتی ہیں، بقی میں نظر نہیں آتی۔ تو کیا یہ عاشق تمنا نہیں کرتے تھے ہم مریں تو بقی میں مریں، ہماری مٹی مدینے پہنچے؟ امام احمد رضا نے یہ مسئلہ حل کر دیا۔
آپ نے مسئلہ حل کر دیا. آپ نے فرمایا جو سچا عاشق ہے وہ اس کی مٹی بقی شریف میں ہی بنتی ہے, چاہے اس کا مزار کہیں بھی بنے. ایوب کا مزار کہاں بنا؟ سانگڑ میں بنا ہے, لیکن اگر عشق سچا ہوگا تو میت مدینے پہنچے گی. یہ فقیر آپ کو بتا کے جا رہا ہے. ملفوظات شریف کتاب کا حوالہ, امام اہل سنت کے ملفوظات اعلیٰ حضرت, ملفوظات اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت میں بھی غالباً امام اہل سنت نے اس کا حوالہ دیا ہے. آپ نے فرمایا یہ رب کی شان ہے کہ اس بات پر قادر صرف اللہ ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ اس بات پر قادر ہے جس کے دل میں سچی نیت ہو کہ اے اللہ تو مجھے مدینے کی مٹی نصیب فرما, وہ کہیں بھی مرے اللہ زمین کو نیچے سے حکم دیتا ہے کہ اس کی میت کو مدینے پہنچا. اللہ زمین کو حکم دیتا ہے کہ اس کی مٹی مدینے پہنچ جاتی ہے. تو عاشقوں اپنے دل میں نیت سچی کر دو, اپنے دل میں ارادہ سچا کر دو. آج سچا ارادہ کر لو, ارے جہاں بھی تمہاری تکفین ہو جائے گھبرانا نہیں. انشاءاللہ لوگ تو اوپر دیکھ رہے نا قبر یہاں بنی ہے, رب کی بارگاہ میں قبر انشاءاللہ بقی شریف میں بنے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ قبر کہاں بنے گی؟ بقی شریف میں بنے گی. تو میرا گمان اور میرا مان یہ ہے کہ جس کی دل میں بھی تمنا یہ تھی, اور میرا یہ بھی گمان حسن ظن ہے کہ مرحوم ایوب قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی بھی تمنا یہی ہوگی کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. ہم سب کی بھی تمنا کہو آمین. اور ہماری قبر بنے تو بقی شریف کے اندر, اللہ ہماری قبر مدینے کی مٹی میں بنا. اللہ اس خاک شفا کو ہماری قبر کی مٹی بنا. اللہ مدینے میں ہمیں دفن ہونا نصیب کرے. یاد رکھنا یہ ممکن ہے, ناممکن نہیں ہے. جس رب کے تم بندے ہو اس رب کے دستے قدرت میں سب کچھ ہے, اس کے دستے قدرت میں سب کچھ ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ اب آخری بات, شرط کیا؟ شرط یہ ہے کہ آپ کی تمنا درست ہو اور آپ کا انداز بتائے کہ واقعی آپ مدینے والے سے محبت کرتے ہیں. آمین. آپ مدینے والے سے محبت کرتے ہیں, یہ آپ کا انداز بتائے. آپ گالی دیں اور پھر کہیں میں مدینے میں مروں, بتاؤ یہ بات درست ہے؟ آپ دھوکہ دیں اور کہیں میں مدینے میں مروں, یہ بات درست ہے؟ آپ سود کھائیں, حرام کھائیں اور پھر تمنا کریں میں مدینے میں مروں, یہ بات درست ہے؟ آپ مسلمان کو دھوکہ دیں, پڑوسی کو ستائیں, ماں باپ کا دل دکھائیں, آپ بیوی بچوں کے حق ماریں, آپ ظلم و زیادتی کریں, آپ بدماشی کریں, آپ دادا گیری کریں اور پھر تمنا کریں میں مدینے میں مروں, تو پھر منہ ہوگا یہ بات کرنے کا؟ تو منہ بھی تو ہونا چاہیے, بات کرنے والا منہ بھی تو ہو, اعمال بھی تو ہو. وہ یہ ہے اپنے محبوب سے وفاداری, حضور علیہ السلام سے وفاداری. وفاداری بس دو جملوں میں سن لو, یاد رکھو محبت کے دو طریقے ہوتے ہیں بیان کرنے کے. ایک یہ طریقہ ہوتا ہے کہ میں آپ سے کہوں مجھے آپ سے محبت ہے, میں آپ سے کہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہے, تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ میرا محب ہے, یہ مجھ سے محبت کرتا ہے. لیکن محبت کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے. اچھا اس سے بھی بڑے, جب آپ نے کسی سے کہا مجھے تم سے محبت ہے, بتاؤ اچھا لگا کہ نہیں لگا؟ اچھا لگا؟ کوئی آپ سے بولے مجھے آپ سے محبت ہے, آپ کو اچھا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ لیکن اس سے زیادہ اچھا لگے گا ایک اور شخص کا دوسرا انداز. ایک نے کہا, اب وہ شخص جس نے کہا مجھے تم سے محبت ہے, ایک دن آپ کی لڑائی ہو رہی تھی کسی سے, آپ کی کسی سے لڑائی ہو رہی تھی, وہ آیا, اس نے بجائے آپ کا ساتھ دینے کے دور کھڑا ہو کے تماشا دیکھنے لگا. اس نے کہا نہیں بھائی میں پھڈے میں نہیں پڑتا, میں لڑائی میں, مجھے تم سے محبت ہے مگر ایسی محبت, میں ایسی محبت کا قائل نہیں ہوں. اچھا جی یہ تو ہو گئی محبت, اب بتاؤ دل پہ کیا گزرے گی؟ کل تو مجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہا تھا, کل تو کہہ رہا تھا مجھے تم سے محبت ہے, اور آج میرے دشمن سے دشمنی نہیں کر رہا, آج میرے لڑائی کرنے والے سے لڑائی نہیں کر رہا, جو مجھ سے لڑ رہا ہے اس سے بھی لڑ نہیں رہا. اچھی محبت کرنے والا, آپ کو محبت میں شک ہو جائے گا کہ نہیں؟ محبت کمزور ہو جائے گی کہ نہیں؟ محبت پہ کمی آ جائے گی کہ نہیں؟ اچھا ایک شخص تو یہ تھا, دوسرا شخص آپ کے پاس آیا نہیں, اس نے کہا نہیں,
کہ آئی لو یو، اس نے کہا نہیں کہ مجھے تم سے محبت ہے، لیکن آپ لڑ رہے تھے. وہ آپ کی ہر محفل میں آتا ہے، مثلا میری ہر محفل میں آئے، مجھے سنے، مسکرائے، مجھے دیکھے، آنکھوں میں آنسو آ جائے، مجھ سے ملے، بڑی عقیدت سے ملے، کہا کچھ نہیں کہ مجھے تم سے محبت ہے، لیکن اچانک میں باہر نکلا اور کسی نے آ کر مجھ سے ناجائز زیادتی کر دی، مجھے مارنا شروع کر دیا، میرے ساتھ لڑنا شروع کر دیا. وہ دوڑتا ہوا آیا، اس کو پتا چلا کہ میرے محبوب کو مارا جا رہا ہے. وہ جلدی سے آیا، اس نے دیکھا نہ سنا، آؤ دیکھا نہ تھاؤ، اس نے قمیص چڑھائی، آستین چڑھائی اور میرے دشمن کو مارنا شروع کر دیا. بتاؤ اس کی محبت کا تمہارے دل پہ کیسا اثر ہوگا؟ بتاؤ اس کی محبت تمہارے دل پر کیسی آئی؟ دل سے بتاؤ. جس نے کہا مجھے تم سے محبت ہے مگر تمہارے سے دشمنی کرنے والے سے دشمنی نہیں کی، اس کی محبت کمزور، اس کی محبت کچی. لیکن جس نے تم سے کہا تو نہیں کہ مجھے تم سے محبت ہے، اس کا انداز بتا رہا ہے کہ اسے مجھ سے ارے وہ گونگا ہے، بول نہیں سکتا کہ مجھے تم سے محبت ہے، لیکن وہ میرے دشمن سے دشمنی کر رہا ہے، وہ میرے دشمن کو نہیں چھوڑ رہا. بتاؤ سچی محبت اس کی ہے کہ نہیں؟ سچی محبت اس کی ہے. تو آؤ یہ نکتہ سمجھ گئے؟ اب بات سمجھ لو. ہم نے کہا ہمیں سرکار سے محبت ہے، یا رسول اللہ ہمیں آپ سے محبت ہے، گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، مگر آپ کے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں آپ سے محبت ہے. بولو بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ سبھی بولتے ہیں نا؟ الحمدللہ سب بولتے ہیں، کیسا ہی ہو مگر سب بولتے ہیں. لیکن اب سوال آئے گا، اب سرکار کی کوئی گستاخی کرے، سرکار کے ختم نبوت کا کوئی انکار کرے، بھئی کوئی مرزائی آ جائے، کوئی قادیانی آپ کے سامنے آ جائے اور بدماشی کرے اور آپ خاموش رہیں، یا آپ کہیں نہیں یہ بڑا سیٹ ہے اس کا لحاظ کر لو، ارے بڑا اونچا شخص ہے اس کا لحاظ کر لو. بتاؤ تم نے سرکار سے محبت نبھائی کہ نہیں نبھائی؟ نہیں. ہماری محبت کچی ہے، ہماری محبت کچی ہے، ہماری محبت درست نہیں ہے. ارے میں نے سرکار کی نعتیں نہیں پڑھی بہت زیادہ، میں نے درود شریف تو پڑھا لیکن دعوے نہیں کیے، میں نے کہیں نعرے بھی نہیں لگائے اتنے زیادہ، لیکن میں نے سنا کہ فلاں جگہ سرکار کی گستاخی ہوئی اور اس شخص نے سرکار کی گستاخی کی. میں پہنچ گیا، میں نے کہا نہیں چھوڑوں گا، کسی سے پوچھنے کی مجھے ضرورت نہیں، کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی مجھے ضرورت نہیں، ثابت ہو گیا کہ وہ گستاخ ہے، میں نے اس کا جینا حرام کر دینا ہے. من سب نبیًا فاقتلوہ، میں نے نعرے تو نہیں لگائے لیکن میں نے جا کے کام تمام کر دیا. بتاؤ سرکار کو کس کی محبت قبول ہوگی؟ سرکار کی بارگاہ میں کس کی محبت قبول ہے؟ اس کی محبت قبول ہے نا کہ جس نے دشمن سے دشمنی کی، جس نے محبت کا دعویٰ کیا یا نہ کیا لیکن دشمن سے دشمنی کی. یاد رکھنا محبت کا حقیقی معیار یہی ہے کہ محبت کا دعویٰ کرو نہ کرو لیکن دشمن سے دشمنی ضرور کرو. من سب نبیًا، من سب نبیًا. بس یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ آیا کہ نہیں آیا؟ اب اگر کوئی آپ کے پڑوس میں کہیں قادیانی خباثت کر رہے ہو تو بتاؤ آپ کو چین سے نیند آئے گی؟ اگر آپ عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے آپ کو سکون سے نیند آئے گی؟ نہیں آئے گی. اگر سکون سے نیند نہ آئے تو سمجھ لینا سرکار کی وفاداری دل کے اندر ہے. اور اگر چین سے سو جا رہے کچھ بھی ہوتا رہے، ہمیں نے کیا، میں تو اپنے کام پہ جاؤں گا، میں تو اپنی ڈیوٹی پہ جاؤں گا، میں نے تو اپنی دکان کھولنی ہے، میں نے تو اپنا کاروبار کرنا ہے، ارے دنیا کچھ بھی کرتی رہے میں نے کچھ بھی نہیں کرنا، میں نے تو اپنے بیوی بچوں کو دیکھنا ہے، میں نے گھر بار کو دیکھنا ہے. تو بتاؤ کلمہ پڑھ کر بھی سرکار سے وفا نبھائی نہیں نبھائی؟ اقبال نے کہا تھا کی محمد سے وفا، کی محمد سے وفا، درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، کی محمد سے وفا صلی اللہ علیہ وسلم. اقبال نے یہ نہیں کہا کہ محمد سے محبت تو ہم تیرے ہیں. اقبال نے کیا کہا؟ کہ محمد سے وفا. پتہ چلا محبت اور وفا میں فرق ہوتا ہے، محبت اور وفا میں فرق ہوتا ہے. محبت کے دعوے دار تو سب ہوتے ہیں، محبت کو نبھا کے دکھانا کسی کسی کے ہے. محبت کو نبھانا وفا کہلاتا ہے، محبت کا دعویٰ کرنا صرف محبت کہلاتا ہے، اور محبت کے لیے جان دے دینا یہ وفاداری کہلاتی ہے. اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم. بس یہی فلسفہ ہے دنیا میں جینے کا بھی اور دنیا سے عزت سے جانے کا بھی. اللہ تعالیٰ میرا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے.
اللہ تعالی ہم سب کو اپنے آقا سے وفا نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے علم میں آئی یہ بات کہ ابھی حال ہی میں سانگڑ کے قریب کے ایک چک کے اندر قادیانی منکر حضور علیہ السلام کے وصف ختم نبوت کے منکرین نے اپنا ایک ارتداد خانہ بنایا ہے، اپنا ایک ارتداد خانہ یعنی مرکز، جہاں پر وہ مسلمانوں کا ایمان مودتے ہیں، جہاں پر وہ مسلمانوں کو اسلام سے ایمان سے پھیر کر قادیانی بناتے ہیں۔ تو وہ ایسی جگہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ ارتداد خانہ، یعنی مرتد بنانا۔ مسلمان کو کیا بنانا؟ مرتد بنانا۔ یاد رکھنا، ایک ہوتا ہے کافر اور ایک ہوتا ہے مرتد۔ کافر کے ساتھ پھر بھی کوئی رعایت کہیں کی جا سکتی ہے، لیکن مرتد کو چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ قادیانی کون ہے؟ مرتد کافر ہے۔ صرف کافر نہیں ہے بلکہ دیکھو، کافر جو ہے وہ اسلام کا دعوے دار نہیں ہوتا، لیکن مرتد جو ہوتا ہے پہلے کلمہ پڑھتا ہے پھر کفر کرتا ہے۔ جو کلمہ پڑھ کر کفر کرے ایسا کافر مرتد کافر ہوتا ہے، اور یہ باغی کہلاتا ہے، اور باغی کی سزا۔ بھائی پاکستان کا آئین جو ہے 1973 کا آئین، اگر کوئی اس آئین کو پاکستان میں رہتے ہوئے نہیں مانے تو اس کی سزا آرٹیکل 6 یا آرٹیکل 10 آئین پاکستان کا یہ ہے آرٹیکل 6 یہ کہتا ہے اگر کوئی آئین پاکستان کو نہ مانے اور پاکستانی شہری کہلائے تو ایسے شہری کی سزائے موت ہے۔ پاکستان کا آئین کوئی قرآن و سنت تو نہیں ہے؟ جب آئین پاکستان کا اتنا تقدس کہ اس کے باغی کی سزا موت، بتاؤ جو سرکار کا باغی ہے اس کی سزا موت ہونی چاہیے۔ ہم تو کہتے ہیں موت سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہوتی تو اس کی سزا وہ ہونی چاہیے تھی۔ میرے قائد نے تو بہت ہی پیارا ترجمہ کیا، حدیث شریف فرمایا گیا من سب نبیًا، جس نے کسی نبی کی توہین کی، جس نے کسی نبی کی توہین کی، فَقْتُلُوهُ، پس اسے مارا جائے گا، پس اسے قتل کیا جائے گا۔ اور علامہ خادم حسین رضوی نے جب اس حدیث کا ترجمہ کیا تو ان کی تو شان ہی کچھ اور تھی، جب بھی بات کرتے تو عشق کی انتہا کی بات کرتے۔ آپ نے فرمایا، آپ نے پہلا ترجمہ تو یہ بھی نہیں کیا کہ کسی نبی کی توہین کی، آپ نے فرمایا جس نے کسی نبی کے لیے بات کی، جس نے کسی نبی کے لیے بات کی۔ یہ بات کرنے کا انداز ہی بتا رہا ہے کہ اچھی بات نہیں کی، اچھی بات، ورنہ اچھی بات ایسے چلا کے نہیں کی جاتی۔ جس نے کسی نبی کے بارے میں کوئی بات کی، آپ نے یہ نہیں کہا اسے مارا جائے گا، آپ یہ نہیں کہا اسے قتل کیا جائے، آپ نے کہا اسے کاٹ کے رکھ دو، اسے کاٹ کے رکھ دو۔ واہ واہ، مزہ آ گیا، چس آ گیا، سبحان اللہ۔ ارے ایسا ترجمہ کیا کہ ایمان تازہ ہو گیا، ایمان تازہ۔ واقعی جو محبوب کے بارے میں بات کرے اسے کاٹ کے رکھ دو، اسے کاٹ کے رکھ دو، اسے قتل کر دو، مزہ نہیں آیا، اسے مار دو، مزہ نہیں آیا، اسے کاٹ کے رکھ دو۔ اب ٹھنڈ پہ گئی، اب ترجمہ ہوا تو ٹھنڈ پہ گئی، سبحان اللہ۔ تو عزیزان محترم، ہم نے سرکار سے وفا کرنی ہے۔ آؤ اپنا دانا ہاتھ اٹھا کے عہد کریں مسجد سے، ہم نے سرکار سے وفا کرنی ہے۔ وفا کریں گے تو جنازے بھی دنیا دیکھے گی، اور وفا کرو گے تو مٹی بھی مدینے میں پہنچے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے سرکار سے وفا کرنی ہے، ہم نے سرکار کے دین سے بھی وفا کرنی ہے، ہم نے قرآن سے بھی وفا کرنی ہے، اور ہم نے ایمان سے بھی وفا کرنی ہے، ہم نے اسلام سے بھی وفا کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔